اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لاسٹ سنڈے ہم نے ڈسکشن کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ آج ہم اس سے آگے پروسیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے جس پہ وہ لوگ چلے ہیں اور انہوں نے اس راستے پہ چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات پائے ہیں، کامیابیاں پائی ہیں، دنیا میں خلافت الارضی دیکھی ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ہر قسم کا انعام حاصل کیا ہے۔ آج ہم نے زیادہ ڈسکشن کرنی ہے ایک لفظ پہ، وہ کیا ہے؟ انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر طاری ہوئی ہیں، اللہ کی نعمتیں عنایت ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعام آئے ہیں، اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ انعام جو سے ہیں وہ کس طرح کے انعامات ہیں۔ لوگ اکثر و بیشتر کہہ دیتے ہیں، ہر چیز کو آخرت میں جا کے فٹ کر دیتے ہیں کہ یہ نماز پڑھیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، اجر ہمیں اللہ آخرت میں دے گا۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جو ہم نماز میں ہر دفعہ مانگتے ہیں، جو بھی رکعت پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں طلب کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں بھی وہ نعمتیں عطا فرما جو تو نے ان لوگوں کو عطا کی ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں دنیا میں۔ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ وہ نعمتیں دنیاوی ہیں یا اخروی ہیں، وہ نعمتیں جنتی ہیں یا سماوی ہیں یا عرضی نعمتیں ہیں۔ اب اس طرف ہم نے آنا ہے، اس کے لیے قرآن پاک سے مختلف آیات پڑھ کے، جیسے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ انعمت علیہم کا لفظ، نعمتوں کا لفظ، جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی، یہ ساری کی ساری قرآن پاک سے انشاءاللہ ڈھونڈ کے آپ کو بتائی جائیں گی، اور پھر یہ ثابت کیا جائے گا کہ یہ نعمات عرضی ہیں، یہ نعمات ثوابی ہیں، کیا ہے یہ۔ اور آج میں اسی طرف سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کرم کرے، دعا فرمائے، اللہ میری مدد فرمائے۔ اب یہاں پہ پہلے شروع ہوتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کیا تم نہیں دیکھتے جب فرشتے ان لوگوں کی جان نکالتے ہیں یا ان لوگوں کو فوت کرتے ہیں، ان لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کی ذات سے، اللہ کے احکامات سے کفر کیا ہے، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان لوگوں کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر فرشتے مارتے ہیں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ساتھ ساتھ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اب مزہ چکھو اس عذاب کا جو جلا دینے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ان کی موت کتنی عبرتناک ہے، کتنی دردناک موت ہوتی ہے ان کی، جو لوگ اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے احکامات سے انکاری ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کا کفر کرتے ہیں، کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور جب موت ہوتی ہے اس وقت بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو بتا دو کہ اب آپ کے لیے عذاب تیار ہے جو آپ کو جلا کے چھوڑے گا۔ ذَلِکَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِیکُمْ، یہ صرف اس وجہ سے ہے جو کچھ انہوں نے کما کے آگے بھجوا دیا ہے، یعنی کہ جو بھی دنیا میں انسان اعمال کرتا ہے ان کا ایفیکٹ آخرت میں ہوتا ہے، ان کا امپیکٹ آخرت پہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے۔ جس بندے نے اپنی دنیا بنا لی ٹھیک طریقے سے، دنیا کو سنوار لیا، جس طرح سے پچھلی دفعہ میں نے سورہ نور کا حوالہ دیا تھا، اس آیت کے مطابق جس بندے نے اپنی دنیا میں شہنشاہی قائم کر لی، وہ دنیا کی زندگی بھی مزے سے گزارے گا اور آخرت کی زندگی بھی انشاءاللہ اس کی مزے سے گزرے گی۔ لیکن جس بندے نے دنیا میں ہی محنت نہیں کی، دنیا میں ہی عمل صالح نہ کیے، اپنی دنیا ہی نہ بنائی، دنیا میں ہی بادشاہی قائم نہ کی، اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کی خلافت نہ لی،
اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے صحیح فہم نہ کی، اس کے لیے دنیا میں بھی ضرارت ہے، آخرت میں بھی ضرارت ہے، اور جو موت واقع ہونی ہے وہ بھی بڑی دردناک ہونی ہے، اور آخرت میں جو کچھ بھیجا ہے اس کے عوض ان کے ساتھ یہ حشر ہونا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بالکل بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، یہ یہاں ہے ذالک بما قدمت ایدیکم، یہاں پہ ہے کداب آل فرعون والذین من قبلہم، ان لوگوں کی عادات، ان کے کام، ان کے اعمال آل فرعون جیسے ہو چکے تھے، اور ان لوگوں جیسے جو ان سے بھی پہلے گزر چکے ہیں۔ اب آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ صرف اس لیے دی گئی ہے کہ وہ لوگ ظلم تعدی اور جبر و استبداد میں بہت آگے چلے گئے تھے، اور جو بھی انسانیت پہ ظلم کرتا ہے، جبر و استبداد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی کرتا ہے، اس کو نہ زندگی میں عزت ملتی ہے، نہ کبھی آخرت میں عزت ملے گی۔ کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اپنے ہی کام ہے، اپنے ہی اعمال ہے جن کی وجہ سے اللہ کی گرفت آتی ہے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت طاقتور اور بہت شدید عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے، جو پیچھے میں نے بتایا ہے کہ جن کی دنیا کیسے ہوتی ہے، جن کی آخرت کیسے ہوتی ہے، جن کی موت کیسے واقع ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آگے اللہ کا فرمان ہے، ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُن مُغَیِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو کسی بھی قوم سے اس وقت تک نہیں بدلتا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کے قانون بڑے پکے ہوتے ہیں، اللہ کے قانون بدلا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک جو نعمت کسی قوم کو اس کے اعمال سے دے دی ہے، اس کے سارے اعمال کی وجہ سے اس کو عنایت کر دی ہے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ بدلے گا نہیں۔ کب تک نہیں بدلے گا؟ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنے آپ میں نعمت حاصل کرنے کی استعداد کو بدل نہ لے۔ اب یہ استعداد بے انفسہم کیا ہے کہ ان لوگوں نے صحیح فہم کی ہے، محنت کی ہے، اللہ کے احکامات کو مانا ہے، اللہ کے حکموں کی تعمیل کی ہے، اسی اتباع احکام کی وجہ سے اللہ نے ان کو نعمت دی ہے۔ جب قوم اس چیز سے ہٹ جاتی ہے، اللہ کے احکامات کی اتباع ختم کر دیتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اپنی نعمت اس قوم سے واپس لے لیتا ہے۔ سورہ محمد میں آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور پھر تم کو کسی دوسری قوم سے بدل دیا جائے گا، وَلَا تَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ تمہاری مثل نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرح ناکارہ نہیں ہوں گے، بے عمل نہیں ہوں گے، سست نہیں ہوں گے، وہ زور عمل ہوگا اس قوم میں جس قوم کو تم سے بدلا جائے گا۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا قانون رہا ہے کہ جس قوم کو بھی نعمتیں عطا کرنی ہے اس کے زور عمل کی وجہ سے عطا کرنی ہے، اس کے اعمال کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کرنی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ اللہ کی نعمتیں بدلا نہیں کرتی ہیں، اگر ہم سے بدل گئی ہیں تو یہ ہمارا فالٹ ہے، ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ ہمارا قصور کہاں پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی نعمتیں کیوں بدلا لی ہیں۔ اب اس سے آگے ہے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہاں پہ، کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ اے محمد میرے بندوں سے کہہ دو، اے میرے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ ایمان لائے، نماز پڑھے اور اللہ کے راستے میں وہ چیزیں خرچ کریں جو میں نے ان کو رزق دیا ہے۔ وہ بے شک
اعلانیہ کریں یا خفیہ چوری چھپے کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور نیک نیتی سے کریں، دکھاوے کے لیے مت کریں، اعلانیہ بھی کریں تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی سودے بازی نہیں چلے گی، اور نہ ہی کوئی دوستی اس دن کام آئے گی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکیاں کرو، اعلانیہ بھی خرچ کرو اور چھپا کر بھی خرچ کرو۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور پھر آسمانوں سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جو پانی اتارا ہے اس سے ہی زمین میں سے ثمرات، پھل فروٹ اگے ہیں، اور وہ تمہارے رزق کے طور پر تم ان کو استعمال کرتے ہو، تم کھاتے ہو پیتے ہو۔ اس میں اناج بھی ہیں، اس میں فروٹ بھی ہیں، اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ سخر لکم الفلک لتجری فی البر بامرہ، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور دریاؤں میں، سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی حکم سے چلتی ہیں۔ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ پانی کے اوپر چل رہی ہے، اس کو انجن چلا رہے ہیں، نہ انجن کی ہمت ہے کشتیوں کو چلا لینا، نہ پانی کی ہمت ہے کشتیوں کا بوجھ برداشت کر لینا۔ بڑے بڑے بحری جہاز جن کا وزن ٹنوں میں ہوتا ہے وہ چلتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے لیے نہریں اور دریا بھی پابند کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند تمہاری ہی خدمت کے لیے مقرر کر دیے ہیں، جو کہ مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ اب سورج طلوع ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہاں جی سورج طلوع ہو گیا ہے، دن چڑھ آیا ہے، رات ہوتی ہے، چاند سامنے آ جاتا ہے، ہاں جی چاند آ گیا ہے، چاند بڑا ہے، چاند چھوٹا ہے، یہ تاریخ ہوگی، وہ تاریخ ہوگی۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر سورج طلوع ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سورج میں سے روشنی آ رہی ہے، یہ روشنی سورج میں جنریٹ کیسے ہو رہی ہے، یہ روشنی کروڑوں میل سے ہمارے یہاں تک کیسے پہنچ رہی ہے، یہ روشنی ہمارے لیے کن کن فائدوں کے لیے ہے، ہمارے کس کس کام آتی ہے۔ آج باقی باتیں تو سارے ہی لوگ کرتے ہیں، میں نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، آج ایک بڑی خاص بات میں کرنے لگا ہوں سورج کی روشنی کے بارے میں، کہ جب ہم لوگ انسان لوگ صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے سورج نکلتا ہے تو باہر نکلتے ہیں سورج کی روشنی میں، سورج کی روشنی ہمارے جسم پر پڑتی ہے اور ہمارے دل تک پہنچتی ہے۔ سورج کی روشنی کا دل پہ ایک خاص امپیکٹ ہوتا ہے، وہ امپیکٹ کیا ہے کہ دل کو یہ کائنات کے ساتھ منسلک کرتی ہے اور کائنات کے راز افشا کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے۔ اب یہاں تک سوچنے کے لیے ہم مسلمان کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ سورج کی روشنی کیا کیا کام دکھاتی ہے؟ اگر چند دنوں کے لیے، ہمیں 2-4 دنوں کے لیے سورج نظر نہ آئے تو ہماری جان پہ بن آتی ہے کہ جی بدل اگے ہوئے ہیں، سورج نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ سورج کی روشنی ہی ہمارے دل کو تر و تازہ رکھتی ہے، یہ ہمارے جسم کو تر و تازہ رکھتی ہے، جسم کو طاقتور رکھتی ہے۔ اور چاند کی روشنی ہے، چاند کی روشنی رات میں جو لوگ سفر کرتے تھے پہلے، آج کل تو گاڑیاں آ گئی ہیں، لائٹیں ہیں ان کی، جو لوگ سفر کرتے تھے ان کے لیے یہ مدد کرتی تھی، ان کو راستہ دیکھنے میں اور سمتیں متعین کرنے میں ان کو ہیلپ کرتی تھی یہ۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے رات اور دن تمہاری ہی خدمت کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ دن ہوتا ہے تو اٹھ کے کام کرنے لگ جاتے ہو، اپنے روزی کے تلاش میں چل پڑتے ہو، رات ہوتی ہے تو آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہو اور نیند آ جاتی ہے۔ جو نیند لانے والا ہارمون ہے دیٹ از کالڈ میلاٹونن،
मेलाटोनिन की खूबी ही ये है कि ये जब तक रोशनी आंखों में पड़ती रहेगी कभी भी सक्रिएट नहीं होता, कभी इंसान को नींद नहीं आती। बहुत सारे लोगों ने अक्सर तजुर्बा किया होगा, अगर नहीं किया तो अब भी करके देख ले। अगर कोई बच्चा सो ना रहा हो, कमरे में लाइट ऑफ कर दे, लाइट ऑफ करके उस बच्चे से बातें करना शुरू कर दे, बच्चा चंद मिनट में सो जाएगा। क्यों? जब तक आंखों में रोशनी पड़ रही है, वो रोशनी सूरज की हो, वो रोशनी बल्बों की हो, वो रोशनी किसी भी चीज की हो, तब तक मेलाटोनिन हार्मोन बनता नहीं है जिस्म में। और जब तक हार्मोन मेलाटोनिन नहीं बनेगा तब तक इंसान को नींद नहीं आएगी। इसमें एक और बात सरेराह आ गई है कि आजकल हमारी नींद के कम होने के, नींद उड़ने के बहुत ज़्यादा वजूह यही है कि हम लोग टीवी देखते रहते हैं, लाइटें बंद करते हैं, टीवी की लाइट चल रही है, हमने लाइटें बंद कर दी हैं, मोबाइल की लाइट चल रही है, उसमें से हम लोग मैसेज कर रहे हैं, अपने काम मुख्तलिफ कर रहे हैं, वो लाइट आंखों में पड़ रही है, मेलाटोनिन नहीं बनेगा। वो हार्मोन बनाने के लिए हमारी आंखों को अंधेरा प्रोवाइड करना पड़ता है। अंधेरा प्रोवाइड करेंगे तो मेलाटोनिन बनेगा और हमें बड़ी पुरसकून नींद आएगी। रात और दिन का ये फर्क होता है, ये फंक्शन होता है। अल्लाह ताला ने ये हमारी ही खिदमत के लिए, हमारे ही कामों के लिए चीज़ें बनाई है। अब जो मेन आयत इसमें से मैंने आपको बतानी है वो ये है, वअताकुम मिन कुल्लि मा सअलतमूहु, तुम्हें सब कुछ दे दिया जाता है जो तुम मांगते हो, तुम्हारी ज़रूरत के मुताबिक तुम्हें अता कर दिया जाता है। अब अल्लाह ताला की यहाँ पे खुदाई देख लो, अल्लाह ताला की बाढ़ देख लो कि किसी इंसान को अल्लाह ताला कभी मायूस नहीं करता। वअताकुम मिन कुल्लि मा सअलतमूहु, जो कुछ तुम मांगते हो तुम्हें बक़दर ज़रूरत दे दिया जाता है। वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना भी चाहो तो गिन नहीं पाओगे। अब ये नेमतें जितने की जितने पीछे गिनवाई हैं अल्लाह ताला ने, इन नेमतों को कोई इंसान अगर गिनने बैठ जाए तो क्या गिन पाएगा कभी? एक सूरज की नेमत ही से क्या क्या फायदे होते हैं, एक रात की नेमत से क्या क्या फायदे होते हैं, नहरों से, पानी से क्या क्या फायदे होते हैं हमें। ये सारी दुनियावी नेमतें हैं जो हमें मिलती हैं, और मिलती कैसे हैं? अमल साले करने से, अल्लाह ताला की इत्तबा करने से मिलती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, बेशक इंसान ज़ालिम भी है और इनकार करने वाला। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ना हम जालिम हों और ना अल्लाह ताला हमें इनकार करने की स्टेज पे लेके आए। अब इससे आगे अल्लाह ताला का फरमान है, अलम तरा अन्नल्लाह युलिजुल लैला फिन नहारि व युलिजुन नहारा फिल लैल, क्या तुमने देखा नहीं है कि अल्लाह ताला सूरज को, अल्लाह ताला दिन को रात में से निकालता है, रात को दिन में से निकालता है। अब यहाँ पे एक बात जो बड़ी नोट करने वाली है, कभी गौर से अगर स्टडी किया जाए रात और दिन के सफर को पूरे साल के, कभी ऐसा टाइम होता है कि रात और दिन पूरे 12-12 घंटे के होते हैं, फिर ऐसा टाइम आता है कि रात दिन का कुछ हिस्सा लेके 14 घंटे की बन जाती है और दिन 10 घंटे का बन जाता है। फिर कभी ऐसा टाइम आता है कि दिन जो है ये रात का हिस्सा ले लेता है, दिन बहुत बड़ा हो जाता है और रात बहुत छोटी हो जाती है। जमीन का कतर भी वही रहता है, जमीन की रोटेशन भी वही रहती है अपने महवर के गिर्द, और कायनात में जो सफर जारी है कायनात का, ये कमोबेश एक अंदाजे के मुताबिक हम यहाँ आज बैठे हैं, कायनात के सफर के मुताबिक कल को हम इससे 6 करोड़ मील आगे बैठे होंगे। जो कायनात में जमीन की रोटेशन जारी है, जमीन का सफर जारी है, अपने महवर के गिर्द भी जमीन घूम रही है, कायनात में भी घूम रही है, सूरज भी सफर कर रहा है। हमारा कुरान बार बार कहता है कि सूरज सफर कर रहा है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, दोनों चीजें सफर भी करती हैं, दोनों का कतर भी एक रहता है, दोनों का सफर भी एक रहता है। फिर ये दिन और रात का फर्क कैसे पड़ता है, ये कभी गौर किया है कभी फिजिक्स वालों ने या कॉस्मोलॉजी वालों ने या जियोलॉजी वालों ने? इन चीजों पे हम गौर क्यों नहीं करते कि ये अल्लाह की नेमतें कैसे हैं? अगर सारा साल एक ही यकस हुई रहे हम लोग भी उगता जाएंगे।
कि रात 10 घंटे की है, दिन 14 घंटे का, ये कम ही नहीं हो पा रहा है, गर्मी ही कम नहीं होने पा रही है। ये अल्लाह की बहुत खुसूसी नेमतें हैं जो बड़ी बारीक बीनी से देखना पड़ती हैं, जिनके लिए अल्लाह ताला फरमाता है लिआयातिल उलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए निशानियां है, ये अक्ल से काम लेकर ढूंढना पड़ती है ये चीज़ें सारी। इससे आगे अल्लाह ताला का फरमान है वसख्खर शम्स वल कमर कुल्लु यजरी इला अजलिन मुसम्मा। ये बात वही आ गई है कि सूरज और चांद सफ़र कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें सफ़र कर रही हैं, और ये उस वक़्त तक सफ़र करेगी जब तक अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने एक टाइम मुकर्रर कर रखा है हर चीज़ के सफ़र करने का, हर चीज़ के काम करने का। अगर सूरज की लाइट आ रही है तो उसमें अल्लाह ने ईंधन दिया हुआ है, फ्यूल वहाँ पे काम आ रहा है, वो कितना है अल्लाह को मालूम है। जब वो फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, सूरज चमकना छोड़ देगा, वो एक डार्क चीज़ बन जाएगा, डार्क होल में जाना वो साइंस का लंबा काम हो जाता है। वअन्नल्लाह बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह ताला इन हर चीज़ों को जानता है, अल्लाह के पास हर चीज़ की खबर होती है। अब ये आगे फिर इन नेमतों के बारे में क्या है, ज़ालिका भी अन्नल्लाह हुवल हक, ये उस अल्लाह ताला की वजह से है, उस अल्लाह ताला की करम फरमाई की वजह से है, जो बिल्कुल हक है, जो ज़ाते हक है उसकी वजह से है। वअन्ना मा यदऊन मिन दूनिहिल बातिल, और जो कोई अल्लाह के अलावा किसी को भी पुकारेगा वो बातिल है। क्या कोई दूसरी ताकत अल्लाह ताला के अलावा जो चीज़ें पीछे मैंने पड़ी हैं उन चीज़ों को पैदा कर सकता है, उनका सफ़र करवा सकता है? कोई भी दूसरी पावर दुनिया में अल्लाह के अलावा ये सारा कुछ कर सकती है, कायनात को चला सकती है? जब नहीं चला सकती है तो वो बातिल है, उसको पुकारना ही नहीं चाहिए। इसलिए अल्लाह को पुकारो जो सारी कायनात को चला रहा है, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इत्तबा करो। नाज़रीन, इससे अगली दफ़ा इंशाअल्लाह अरअमता अलैहिम के बारे में कुरान से ही और आयतें ढूंढ के आपको बताई जाएंगी, और ये साबित किया जाएगा कि ये जो दुनियावी नेमतें हैं वही हम मांगते हैं, जिन लोगों ने वो नेमतें मांगी हैं वही कामयाब हुए हैं, और जिन लोगों ने इन नेमतों पे गौर किया है वही कामयाब रहे हैं दुनिया में, और हम उन्हीं का रास्ता मांगते हैं। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, क्या अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा जिन लोगों पर तेरा अनाम हुआ है। और अनाम ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आयतों में पढ़ी हैं, ये सारे अनाम ये नाम है अल्लाह ताला की। इन पे गौर करना, इनसे काम लेना, इनके बारे में सोचना, ये हमारा पढ़े लिखे लोगों का फ़र्ज़ है जिन्होंने दुनियावी तालीम हासिल की है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि सिर्फ उलमा पे छोड़ देना, दर्स पे पढ़े हुए लोगों पे हर चीज़ को छोड़ देना, ये गलत बातें हैं। कुरान को समझने के लिए दुनियावी इल्म बहुत ज़रूरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की साइंटिफिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें एक साइंटिफिक एजुकेशन वाला बंदा ही ढूंढ सकता है। अल्लाह ताला मेरे पढ़े लिखे दोस्तों को कुरान को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।